سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حق۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ رب کائنات نے دین اسلام کی مکمل تعلیمات انسان کی زندگی گزارنے کے لیے عطا فرما دی ہیں۔ جب ان تعلیمات اسلامیہ کا مطالعہ کریں تو انسان پر دو طرح کے حقوق آتے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا حق، اور دوسرے ہیں حقوق العباد، یعنی اللہ کے بندوں کے حق۔ سامعین محترم، اگر تعلیمات قرآن کا مطالعہ کریں یا حدیث نبویہ کا مطالعہ کریں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو سامعین جتنے بھی حقوق ایک انسان پر رب کائنات نے رکھے ہیں ان میں سے 10% حق اللہ کے ہیں۔ کتنے؟ کم و بیش 10% حقوق اللہ رب العزت نے اپنے رکھے، باقی 90% حقوق اللہ نے اپنے بندوں کے رکھے۔ میں پورے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ کے طور پہ یہ جملہ دے رہا ہوں کہ اگر اللہ کے حقوق کو دیکھیں تو رب کائنات نے اپنے حقوق کو فقط 10% رکھا، اپنے بندوں کے حقوق کو 90% رکھا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ جملہ سمجھ نہیں آ رہا تو سامعین ہم اپنی پوری زندگی کے ایام کو دیکھیں، پھر ان ایام کو تقسیم کرتے چلے جائیں، ایک دن پر لے کر آئیں۔ ایک دن میں کتنے گھنٹے؟ بولیں۔ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں میں سب سے پہلے اللہ کا حق نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا۔ تو سامعین سوچے 24 گھنٹوں میں اللہ نے کتنی نمازیں رکھی؟ 5 نمازیں۔ 5 نمازوں کے ادا کرنے پہ وقت کتنا لگتا ہے؟ توجہ کریں گے، تھوڑا بولیں گے۔ 1 گھنٹہ، چلے ہم میکسیمم 2 گھنٹے لگا لیں۔ بڑی ترتیل کے ساتھ، بڑی آرام دہی کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت کتنا لگے گا؟ 2 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں میں سے رب کائنات نے انسان پہ اپنا حق کتنا وقت رکھا؟ کم و بیش 2 گھنٹے۔ باقی 22 گھنٹوں کو دیکھیں، وہ سارے کا سارا حق اللہ نے اپنے بندوں کا رکھا ہے۔ وہ جمیع اوقات رب کائنات نے اپنی مخلوق کے حقوق بندے پر رکھے۔ ان حقوق میں اگر دیکھیں تو والدین کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، یہاں تک کہ انسان کی اپنی جان پر انسان کا اپنا حق رکھا۔ پھر انسان کے اپنے گھر کے اندر جو جانور، کسی کے گھر میں بلی ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور جانور ہے، ان جانوروں کے حقوق رکھے۔ یہاں تک کہ انسان کے گھر میں اگر درخت ہیں تو درختوں کے حقوق رکھے۔ یہاں تک کہ انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے بھی حق اللہ نے بندے پہ رکھے۔ یہ ہے دین اسلام۔ یعنی صرف ظاہری زندوں کے حقوق نہیں، انسانوں کے حقوق، حیوانات کے حقوق، نباتات کے حقوق، جمادات کے حقوق۔ گویا انسان کی زندگی میں 24 گھنٹوں میں جس جس کے ساتھ اس کو تعلق پیش آتا ہے، جس جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اللہ نے ہر شے کا حق اس بندے کے اوپر رکھا ہے۔ اب یہ وقت نہیں کہ میں ہر شے کے حق کو آج بیان کر دوں،
ممکن ہے کہ یہ پورا تسلسل چل جائے، مختلف سیریز آئیں کہ انسان پر جانوروں کے حق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ یہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اس موضوع کو آگے پھر لے کر چلتے رہیں گے۔ لیکن آج جو فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے انسان پر دو طرح کے حقوق رکھے۔ پہلے حقوق اللہ، ان کو کم و بیش 10% رکھا، پھر حقوق العباد، ان کو 90% اللہ نے اپنے بندوں پہ رکھا ہے۔ اب یہاں پر اس سے اگلے نقطے پہ توجہ کریں۔ پہلے تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ نے اپنے حقوق کو 10% رکھا اور اپنے بندوں کے حقوق کو کم و بیش بولیں 90% رکھا۔ اس سے آگے سمجھنے والے نقطہ ہے وہ جو 10% حقوق اللہ نے اپنے بندوں پر اپنے رکھے ہیں، ان کی مقبولیت کو بھی بندوں کے حقوق سے جوڑا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ابتدا میں صرف یہ فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی آپس میں نسبت کیا ہے، کہ وہ جو 10% اللہ نے اپنے حقوق رکھے، ان کی قبولیت بھی اللہ کے بندوں کے حقوق پر رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے بندے پہ اپنا حق نماز رکھا، بندگی، قیام، رکوع اور سجود، یہ انسان پر اللہ کا حق ہے، لیکن قیام، رکوع اور سجود کی قبولیت کو بھی جوڑا ہے کہ قبول اس کے کروں گا جو میرے بندوں کے حق ادا کرے گا۔ بڑا سادہ سا جملہ دینے لگا۔ اللہ کا حق ہے نماز ادا کرنا، اور والدین کا حق ہے ان کو راضی رکھنا۔ والدین کا حق ہے ان کو راضی رکھنا، خدمت کرنا۔ سامعین محترم، تاجدار کائنات کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا جس کے والدین اس سے ناراض ہیں، رب اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ تو والدین خدا نہیں، وہ خدا کی بولیں مخلوق ہیں۔ صرف والدین تک بھی نہیں، پھر بیوی بچوں کے ساتھ جوڑا، پھر رشتہ داروں کے ساتھ جوڑا، یہاں تک کہ سورہ الماعون کا مطالعہ کریں، رب کائنات نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ انسان کب کپا اٹھا، انسان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ رب کائنات اسی قرآن مجید کے اندر تو نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں تو بڑی مشکل سے نمازی بنا تھا، بڑی مشکل سے 5 نمازیں ادا کرنے لگا، پھر ان نمازوں پہ مداومت اختیار کی۔ اب جب پکا نمازی بن گیا تو خود قرآن میں کہتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ انسان سوچ میں پڑ گیا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رب کی بارگاہ میں کب کپا اٹھا، عرض کرتا ہے مالک کائنات اب کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود فرماتا ہے نمازی ہلاک ہو جائیں۔ تو اس سے آگے تلاوت کریں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازیں پڑھ کے بھی نمازوں کی روح کو بھول گئے۔ نمازیں پڑھ کے بھی نماز کی روح کو بھول گئے۔ وہ روح کیا ہے؟ یا تو وہ نماز ریاکاری کی پڑھتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے فرمایا وہ مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اگر کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی غریب پڑوسی ان کے گھر میں برتن مانگنے آ جائے تو اس کو مانگنے کا برتن بھی نہیں دیتے۔ سامعین اللہ کے کلام پہ توجہ کریں، رب کائنات نے نمازیوں کو جھنجھوڑا، فرمایا کہ اگر نمازیں قبول کروانا چاہتے ہو تو پھر پڑوسیوں کے حق ادا کرنے ہوں گے،
सामीन थोड़ा गौर करें, बर्तन मांगने के लिए घर में कौन आएगा? क्या कोई अमीर आएगा या गरीब? ऊंचा बोले, गरीब आएगा। फिर क्या मलकवान से कोई उठ के हमारे गांव में बर्तन मांगने आएगा? नहीं। कौन आएगा? पड़ोसी आएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रब्बे कायनात ने यह इरशाद फरमाकर ईमान वालों को झंझोड़ा भी है, नमाजियों को पैगाम भी दिया है कि नमाज हक अल्लाह का है, लेकिन कबूल उसी की होगी जो बंदों के हक भी अदा करता होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, मेरे आका ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो दूसरे इंसानों के लिए बेहतर है, जो दूसरों की भलाई का काम करे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे, दूसरों के लिए रास्ते खोलने के काम करे, वो सबसे बेहतर है। और जो दूसरों के रास्ते बंद करता है, दूसरों को तंग करता है, अल्लाह की मखलूक को तंग करता है, नमाजें पढ़ के भी अल्लाह ने फरमाया वो अच्छों में शामिल नहीं है।